نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العالم کے لیے ہیں۔ درود السلام امام المرسلین مخاتم النبیین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بہت بڑی عزت اور شان سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور جن کی شان اور عظمت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ فرمایا کہ میرا زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد پھر فرمایا کہ میرے تلامذہ کا، میرے شاگردوں کا زمانہ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، اور پھر صحابہ ایسی شان والے فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، جو ان صحابہ سے جڑ گئے تابعین، فرمایا کہ ان کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے، اور پھر تابعین کے جو شاگرد ہیں تلامذہ، وہ صحابہ کے شاگرد تھے تابعین، اور جو تابعین کے شاگرد بنے تبع تابعین، فرمایا کہ یہ بھی بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور خود صحابہ کرام کے زمانے کو اللہ کے رسول نے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اور تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کی بنیاد پر ایک مسلمان کا عقیدہ بھی اسی پر کھڑا ہوتا ہے، اور ہدایت اور رہنمائی انہی لوگوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ میں سے 10 مبشرہ صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان 10 میں پھر 4 صحابہ کا مقام سب سے بلند تر ہے، اور جن 4 صحابہ کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کی تابع داری کرنا اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی اپنانا ہے تم نے۔ تو یہ وہ 4 صحابہ، ایسے عظیم صحابہ جن کی کردار کو، جن کی سیرت کو اور جن کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے بطور ہدایت اللہ نے قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ تم پھر اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ صحابہ، آمنو سے مراد صحابہ ہیں، لیکن یہ خطاب قیامت تک آنے والے لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ فرمایا کہ یہ میرے صحابہ، میرے نبی کے ماننے والے، یہ ایمان والے لوگ، فرمایا کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ فقط اہتدوا، پھر اس وقت تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو صحابہ کرام کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہمیں پھر ہدایت بھی ملے گی، ہمیں ایمان بھی ملے گا، دین بھی ملے گا، صراط مستقیم بھی ملے گا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ فرمایا کہ یہ سبقت لینے والے مہاجرین و انصار، پہلے نمبروں پہ، اول نمبروں پہ آنے والے، فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو کوئی بھی شخص نیکی کے جذبے سے ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی صحابہ کی شان ہے، جو ان سے محبت کرنے والا، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ان صحابہ کرام میں ایک عظیم ہستی جن کا نام میں نامی، اسم گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی جن کی سیرت کو ہم پڑھ کر، سچی بات ہے، بہت دینی باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس اللہ کے عظیم انسان، اس عظیم صحابی کی کیا سیرت تھی، کیا پیغام تھا، آج ہم نے اس کی سیرت سے کچھ پہلو سیکھنے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جناب صدیق اکبر کی محبت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کا پیار بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عظیم صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرضت دینا، میں نے سب سے پہلے جو دین پیش کیا، یہ میں نے دیکھا کوئی میرے دین کو ماننے کے لیے تردد میں پڑ گیا، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے۔ وہ بہت سارے لوگ جو اپنی آبا و اجداد کے مذہب میں، ان کی ثقافت میں پھنسے ہوئے تھے، بہت مشکل تھا ان کو میرا دین ماننا، وہ شک میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے۔ فرمایا جب میں نے ابو بکر کے سامنے اپنا دین پیش کیا تو یہ میری امت کا واحد شخص تھا، اس نے کوئی تردد نہیں دیکھا، اس نے زبان سے فوراً اسلام کو قبول کر لیا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، یہ جناب ابو بکر صدیق کی شان ہے، فوراً تصدیق کر لی، تردد نہیں پڑا، شک نہیں پڑا، بس اسلام کی دعوت سنی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے تو آسمان والے رب نے پھر کہا آسمان سے والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ یہ سچا پیغام لینے والا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سچا پیغام لے کے آنے والے،
اور فرمایا کہ اس سچے پیغام کی اور تصدیق کرنے والا سچا وہ ابو بکر صدیق تھا، وہ صدق بھی، اس نے سب سے پہلے اس سچے پیغام کی تصدیق کی۔ فرمایا کہ اولئک هم المتقون، میرا نبی بھی تقوی کا پہاڑ تھا اور اس کا ماننے والا ابو بکر بھی تقوی کا پہاڑ تھا۔ یہ ہے شان، یہ ہے عظمت، کوئی تردد نہیں کیا۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جو پہلا نمبر لگایا وہ کس کا لگایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ یہ سب سے عظیم طبقے کے لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، فرمایا کہ وہ اللہ کے انبیاء تھے، اور انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ صدیقین تھے، اور ان میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا، تیسرے نمبر پہ شہداء اور چوتھے نمبر پہ صالحین۔ تو فرمایا یہاں بھی اللہ نے انبیاء کے بعد کس کا تذکرہ کیا؟ صدیقین کا، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ایسا عظیم انسان، ایسا عظیم انسان، اسلام پہ لبیک کہنے والا، تردد نہیں کیا، شک میں نہیں پڑا، جیسے اللہ کے رسول نے دین پیش کیا بس فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پہلے نمبر پہ آنے والے سیانے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مل کے بولیں، کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیسے عظیم صحابی تھے، اللہ اکبر۔ آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفع مال الا مال ابی، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے آقا حل انا و مالی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مال اور میری جان آپ کے نام پہ قربان ہو جائے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اور میرا مال آپ کے نام پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر، اپنے مال کو، اپنے جان کو رسول اللہ پہ سب سے زیادہ لٹانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان بلال يعذب فی اللہ، یا ابا بکر ان بلال يعذب فی اللہ، اے ابو بکر بلال کو اللہ کے بارے میں بڑا ستایا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو بڑی سزائیں دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو آزاد کرو، یہ قطع حدیث میں نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں میں سمجھنے والے اگر تھے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، میرے بلال کو بڑا ستایا جا رہا ہے اللہ کے معاملے میں۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم انسان، اللہ کے رسول کے اشارے کو سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم صحابہ میں سے واحد آدمی تھے جناب ابو بکر صدیق، زور زور سے رونے لگے۔ ہم نے کہا بھلا یہ کیا رونے کی بات ہے؟
کہتے ہیں اس بات کو ہم پھر بعد میں اندازہ لگا جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر سچ رو رہے تھے، وہ بندے رسول اللہ خود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ ہمیں سمجھنا آئی یہ لیکن ابو بکر صدیق کا رسول اللہ سے پیار اس قدر تھا، فرمایا کہ وہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے دنیا میں جس کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو؟ وہ تو صرف ایک ہستی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اشاروں کو سمجھنے والے، آپ کے اشاروں کو بھاپ جانے والے، یہ ایسے عظیم صحابی تھے۔ فرمایا کہ یا ابا بکر ان بلال یعذب فی اللہ، میرے بلال کو اللہ کے معاملے میں بڑا ستایا جا رہا ہے۔ فوراً گھر جاتے ہیں، سونا لیا بہت کثیر تعداد میں، امیہ کے پاس آئے جو ظالم تھا، ان کے یہ غلام تھے۔ فرمایا کہ اے امیہ ظالم، کتنی قیمت لوگے؟ اس بلال کو میرے حوالے کر دو، اس کو میں نے خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا سونا لوں گا، بہت کثیر تعداد میں سونا دے کر بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا، رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آپ کی ایک اہم بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھنا یہ بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے 20 غلام اور اس میں کنیزیں بھی شامل ہیں، لونڈیاں، 20 غلاموں کو خرید کر 40,000 دینار سونوں میں، ان کی تاریخ میں ہے 40,000 دینار سونے کے، اللہ اکبر، یہ دے کر 20 غلام خرید کر ان کو اللہ کے لیے جو ہے نا آزاد کر دیا تھا۔ 20 غلام، سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے مال قربان کر دیا، اور کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا، اللہ کو چھوڑ کر اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں وہ صرف ابو بکر کو بناتا، لیکن میں خلیل اپنے رب کو بنا چکا ہوں۔ ایسا عظیم انسان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خلیل فرمایا کہ انا اخی، یہ میرا بھائی بھی ہے، وہ صاحبی، یہ میرا صحابی بھی ہے، لیکن بھائی کا رشتہ قائم ہے۔ میں خلیل کس کو بنا چکا ہوں؟ اپنے اللہ کو بنا چکا ہوں۔ اس لیے بھائیو، یہ ایسے عظیم انسان، عظیم صحابی، اس لیے ایک موقع پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب کے درمیان مذہبی، جب وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، ایک مسئلے میں بات ہو گئی، ابو بکر صدیق سے سخت بات نکل گئی، انہوں نے سخت جملے کہہ دیے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے گھر چلے گئے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر سے اٹھے، ان کے گھر پہنچ گئے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے سخت جملے کہہ دیے، مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جب یہ ان کے گھر میں پہنچے، عمر بن خطاب نے کوئی بات نہ کی، کوئی توجہ نہ کی۔ جب وہ واپس آ گئے، رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، آپ کو سارے واقعے کی ڈیٹیل پتہ چلی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے ایسے سختی کی ہوئی ہے۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آئے، وہ بھی اپنے گھر سے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ آگے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ خود سرخ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میری وجہ سے میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ میری وجہ سے میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ حالانکہ غلطی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی، وہ سخت بول پڑے تھے، لیکن غلطی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے ایک بات کی، فرمایا کہ میرے ابو بکر کو تم میری وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ کذب الناس،
جب ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی، یہ اکیلا صدیق ابو بکر تھا، یہ میری تصدیق کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو میرے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد پوری ریاست مدینہ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی صحابی نے ابو بکر صدیق کو تنگ کیا ہو یا سختی سے بات کی ہو۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، آپ کو بہت مارا۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑ کر آئے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو ادھر پھینکا، سب کو بھگایا، اور لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، میں یہ سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان کا یہ ناک جو ہے چہرے کے ساتھ سوج کی وجہ سے مل گیا، نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا مارا ظالموں نے، اور مارنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب سب سے پہلے ہوش آیا، لوگوں نے کھانا لیا ہوا تھا اور دودھ پیش کر رہے تھے کہ آپ یہ پی لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، سب سے پہلے زبان سے انہوں نے یہ الفاظ نکالے، میرے محمد رسول اللہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا جب تک میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ لینا۔ ایسے عظیم انسان، ایسے عظیم پیار کرنے والے عظیم انسان۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو دیکھ کر آپ رضی اللہ اپنے گھر میں تھے، دوپہر کا وقت، رسول اللہ آ رہے ہیں، چادر اوڑی ہوئی ہے سر پہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دیکھا، ابو بکر صدیق بول پڑے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ کے رسول کبھی اس وقت نہیں آئے، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ اس وقت، اللہ اکبر، بھاگ گئے کوئی اہم مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام گھر آئے، کمرے میں داخل ہوئے، فرمایا کہ میرے صدیق اس کمرے سے باہر نکالو، سب کو میں نے آپ سے کوئی اہم بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس خلیفہ اور یار نے، دوست نے کیا الفاظ نکالے زبان سے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس وقت عائشہ تھی اور میری گھر والیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ غیر نہیں ہے، یہ سارے اپنے ہیں، یہ سب آپ پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بات کرنی ہے یہیں بیٹھ کے کریں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا مال بھی قربان، اپنے بچے بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان۔ فرمایا کہ یہ کوئی اجنبی نہیں بیٹھے، یہ سارے اپنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کو نہیں اٹھایا، اور وہیں، اور یہ صحابہ میں واحد انسان ہیں، یہ پہلے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہے جو خود بھی صحابی ہے، اور ان کا باپ بھی صحابی تھا، اور ان کا بیٹا بھی صحابی ہے، اور ان کا پوتا بھی صحابی ہے، اللہ اکبر، اور ان کا بھانجا بھی صحابی ہے، اللہ اکبر۔ اسماء بنت ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی شادی زبیر سے ہوئی، اور زبیر کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ بن زبیر تھا، وہ عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے، اللہ اکبر، اور بیٹی اسماء بھی صحابیہ، اور ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، اور ان کا باپ ابو قحافہ وہ بھی صحابی، اللہ اکبر۔ 4 پشتیں ابو بکر صدیق کی صحابیت کے درجے کو حاصل کر، کیا گھرانہ تھا، بچے قربان، سب کچھ قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام آپ کو آتا ہے؟ کیا نام تھا ان کا؟ کوئی بتا سکتا ہے اصل نام ان کا کیا تھا؟ یہ تو ان کی کنیت ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ماشاءاللہ ہم تقریریں بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نام کا نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ کیا نام ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، یاد رکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے بعد یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ ان کا اصل نام تھا، اور ابو بکر ان کی اصل کنیت تھی۔
اور ان کے ابو کا نام کیا؟ ابو قحافہ، وہ بھی ان کی کنیت ہے، اصل ان کا نام عثمان تھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر، عامر ان کے دادا جان تھے، عبداللہ بن عثمان بن عامر، اور مشہور ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم صحابی، فرمایا کہ آقا یہاں کوئی اپنا غیر نہیں بیٹھا، یہ سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کھل کے کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اذن لی بہجرتی، اللہ نے مجھے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف، یثرب کی طرف جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے صحبت کا حق حاصل ہوگا؟ مجھے خدمت کا موقع ملے گا اس سفر میں؟ آپ نے فرمایا نام یا ابا بکر، ہاں آپ کا نام اللہ نے لیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو۔ اللہ اکبر، اجازت بھی اللہ کی طرف سے۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سفر میں کیا مجھے صحبت کا حق شرف میں سے ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ما علمت قط، میں نے کبھی نہیں جانا تھا کہ بندہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، میں نے اپنے باپ کو اس دن سب سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں۔ مجھے اس وقت پہلے دن پتا چلا کہ کبھی انسان خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت جو ہے مل گئی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم سفر ہیں، ایک معراج کا سفر اور ایک ہجرت کا سفر۔ کون سے سفر ہے؟ ایک معراج کا اور دوسرا ہجرت کا سفر۔ اور شان کا اندازہ لگائیں، اور معراج کی رات رب نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محمد کو لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور یہاں شان دیکھیں، ابو بکر صدیق کے گھر محمد رسول اللہ خود چل کے آتے ہیں کہ ابو بکر اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تو نے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی قسم۔ وہاں جبریل آ رہے ہیں لینے کے لیے، اور یہاں محمد رسول اللہ خود ان کے گھر چل کے جا رہے ہیں۔ آج غالی جو ہے ان کے ایمان کو نہیں مانتا، آپ مانے نہ مانے، وہ تو چاند ستارے تھے، اللہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور ماننے والے ان کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے۔ اور غالی کے منہ پہ ایسے پھٹکارے پڑتی رہیں گی، وہ ایسے منہ سے گندی باتیں نکالتا رہے گا، اور صحابہ کرام کے بغض میں مرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم محبت کرنے والے انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لے لیا، اور یہ بھی میں پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں، ان کے پاس جتنا مال تھا سارا مال اٹھا لیا۔ اب سفر مشکل ہے، کہیں رسول اللہ کو دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ان کے باپ جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو قحافہ، عثمان، ان کی آنکھیں آخری وقت بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کیسا میرا بیٹا ہے، یہ مکہ فتح پر مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق کے بابا جان کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا اس وقت مسلمان ہوئے۔ اس وقت باپ بات کہنے لگے کہ میرا بیٹا عجیب ہے، سارا محمد پہ لٹا رہا ہے، سب کچھ لٹا رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں وہ خزانے کی جگہ تھی جہاں ابو بکر صدیق کے دینار پڑے ہوئے تھے، ہم دونوں بہنوں نے، اسماء بنت ابی بکر نے اور میں نے، اس جگہ پر کنکریاں ڈال دیں، اور ہمارا دادا جو تھا وہ نبینا ہو چکا تھا، ہم نے اس کے ہاتھ لگوائے کہ بابا پریشان نہ ہو، یا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہاتھ لگائے، خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں، سب کچھ اٹھا لیا اور رسول اللہ پہ لٹاتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں سے چلے غار ثور میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ غار ثور میں جا کے پہنچے، اور مکے والوں میں مکے کے بدماشوں نے اعلان کر دیا کہ محمد بھاگ گئے، ابو بکر بھاگ گئے،
جو ان کو پکڑ کے لائے گا محمد کا 100 اونٹ ملے گا اور ابو بکر کا 100 اونٹ ملے گا، 200 اونٹ اس کو ملیں گے۔ اب مکہ کے بدماش وہاں سے بھاگے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، این 10-15 بدماش مکے کے وہ اسی غار کے اوپر آ کے پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا اب یہ سامنے کھڑے ہیں بدماش، اگر انہوں نے نیچے جھک کے اپنے پاؤں کو دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، پاؤں کو دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے، اتنی حالت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی، رو رہے ہیں ساتھ اور یہ بات بھی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ما ظنک بالاثنین، یہ صحیح بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، ما ظنک بالاثنین اللہ ثالثہما۔ اے میرے پیارے صدیق کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہم 2 نہیں ہیں، تیسرا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیسرا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ وہ غار میں بیٹھے ہوئے اور جو ماشاءاللہ خطبہ حضرات ہے وہ تو پتہ نہیں یہاں کیا پل باندھے ہیں جی، وہ کبوتروں نے انڈے بنا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے ان کو ہمت عطا نہیں فرمائی کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب تھا۔ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر گھر سے کھانا چھپا کر آتی تھی اور غار ثور میں آ کر دیتی تھی، اور ایک دن وہ لے کے آ رہی تھی اور کسی کو پتہ نہ چلے، اس نے اپنا زار بند، تہ بند، کمر بند وہ نیچے سے کھینچا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنی کمر میں باندھ دیا اور دوسرے کے ساتھ وہ تھیلی باندھی جس میں کھانا تھا، اور جب آئی رسول اللہ نے اس کو ذات النطاقین کا لقب دیا ہے، 2 کمر بند والی ذات النطاقین، پھر ساری زندگی اس کا یہ لقب پڑ گیا۔ کتنی محنت سے وہ اللہ کے رسول کو کھانا پہنچاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کا خاندان تھا، اور ان کا ایک غلام تھا، وہ بیر بکریاں چراتا تھا، وہ بھی کتنا پاک بندہ تھا، وہ شام کو تازہ دودھ محمد رسول اللہ کو پیش کرتا تھا، ابو بکر صدیق کو پیش کرتا تھا، کسی کو اس نے نہیں بتایا۔ ایسا مخلص گھرانہ، پورا گھرانہ رسول اللہ پہ قربان، مال بھی قربان، جان بھی قربان، بچے بھی قربان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھ لیں تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، ما ظنک بالاثنین اللہ ثالثہما، ہم 2 نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہے۔ آگے آپ کو ایک اور بات سناؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اے صحابہ ہم ابو بکر صدیق کی شان کو کیا پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ غار میں تھے 2 تھے تو تیسرا رب ان کے ساتھ تھا، وہ 3 تھے، ہم ان کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ 3 میں تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تیسرا رب ان کے ساتھ تھا، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آپ فرمایا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آسمان سے رب نے ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
یہاں صحابی کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا، فرمایا کہ میرا ابو بکر میرے نبی کا صحابی تھا، تم تو ایمان کو نہیں مانتے نا، فرمایا وہ صحابی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ غم نہ کر، معنا اکٹھا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک علمی اور بات سناؤں، موسیٰ علیہ السلام پہ جب مشکل آئی نا، ان کے صحابہ پریشان ہو گئے، وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، صحابہ نے کہا، موسیٰ کے صحابہ نے کہا آج تو ہم غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کلا ان معی ربی، پریشان نہیں ہونا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنا نام لیا، صحابہ کا نام نہیں لیا۔ اور یہاں ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں، وہ ایمان کے اس میں معیار پہ پہنچ چکا تھا، تقوی کا اتنا پہاڑ بن چکا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے کہا، ابو بکر تو اکیلا نہیں ہے، جس طرح محمد کے ساتھ اس کا رب ہے، تیرے ساتھ بھی تیرے ساتھ رب ہے، تیرا رب ہے۔ یہ ہے ایمان کی شان، ان کی عظمت، کس قدر ایمان تھا۔ آج تہیہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ ہم نے، یہ تو میرا فیوریٹ موضوع تھا، بہرحال ٹائم آپ کا مختصر ہے، میں نے یہاں بہت بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں الحمدللہ، بہرحال یہ اللہ کی توفیق ہے، ہم ناچیز بندوں کو، گنہگار بندوں کو اللہ نے ان کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی بات ہے، نصیبے کی بات ہے، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے نا جی، جس کا تعلق جس سے جڑ جائے۔ انشاءاللہ ہم ناچیز انشاءاللہ انہی میں سے ہوں گے جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا انہی میں انشاءاللہ شمار ہوگا۔ آخری بات، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعی من باب الصلاۃ من اہل الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے گزارے جائیں گے، من اہل صدقہ، دعی من باب الصدقہ، اور صدقہ عطا کرنے والے باب الصدقہ سے جو ہے نا گزارے جائیں گے، من اہل صیام، روزے رکھنے والے دعی من باب الریان، وہ روزہ رکھنے والے باب سے گزارے جائیں گے، باب الریان سے گزارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے اسی صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول هل يدعى من باب کلھا، کہ دنیا میں ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے یہ 8 دروازے پکارے ہیں۔ آپ نے کہا انا ارجو ان تکون منہم، اے میرے پیارے میں امید کرتا ہوں تو انہی میں سے پہلا بندہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ ہمیں صحابہ کی صحیح عظمت نصیب فرمائے، اللہ ان کی صحیح شان ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرما دے۔ کہاں صحابہ کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان۔ آپ نے فرمایا تھا جب اس دنیا سے جانے لگے، فرمایا کہ میں ساری دنیا کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، لیکن میرا ایک ساتھی ہے، میرا دوست، میرا صحابی، میرا بھائی، میرا صحابی، میرا ہمراز، فرمایا کہ میں اس کے جو ہے نا احسان نہیں اتار سکا، میرا رب اس کو بدلہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، محمد اس کے احسان کو نہیں اتار سکا۔ اتنا بڑا آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم انسان کی، اسی مہینے میں ان کی وفات ہے، اس کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات ان کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جس طرح وہ اپنے محبوب محمد کریم سے محبت کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا، اس محبت کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔